کو چھوڑ کے رن میں قیام ہم نے کیا، جو کام حج سے بڑا تھا وہ کام ہم نے کیا، مینا کو چھوڑ کے رن میں قیام ہم نے کیا۔ بلند صلوات۔ خدا نے ہم کو بنایا ہے پر جتے ہم ہیں، خدا نے ہم کو بنایا ہے پر جتے ہم ہیں، خدا کے نور کو پہلا سلام ہم نے کیا، جو کام حج سے بڑا تھا وہ کام ہم نے کیا، مینا کو چھوڑ کے رن میں قیام ہم نے کیا۔ بلند صلوات۔ ادھر تے ہر تو نہیں تھے سلام کے قابل، ادھر تے ہر تو نہیں تھے سلام کے قابل، معاف کر کہ علیہ السلام ہم نے کیا۔ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ ادھر تے ہر تو نہیں تھے سلام کے قابل، ادھر تے ہر تو نہیں تھے سلام کے قابل، معاف کر کہ علیہ السلام ہم نے کیا، جو کام حج سے بڑا تھا وہ کام ہم نے کیا، مینا کو چھوڑ کے رن میں قیام ہم نے کیا۔ بلند صلوات۔ زمین کرب و بلا، زمین کرب و بلا حشر تک جوان رہے، زمین کرب و بلا حشر تک
जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। मीना को छोड़ के रल में क़याम हमने किया। सलवात पढ़ेंगे। वाजी साजिद साहब बहुत आला माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु खुदाई तेग लहराई हुई है, ज़मीं बेवजह घबराई हुई है। खुदाई तेग लहराई हुई है, ज़मीं बेवजह घबराई हुई है। जहाँ तक हाकमियत है खुदा की, जहाँ तक हाकमियत है खुदा की, वहाँ तक करबला छाई हुई है। कई सदियाँ हुई शमशीर बैत किसी शहरक से घबराई हुई है। और जहाँ दरिया इबादत कर रहा है, जहाँ दरिया इबादत कर रहा है, वहाँ एक मश्क दफनाई हुई है। मैं चश्मे नम हूँ करबला ने, मैं चश्मे नम हूँ करबला ने मुझे ये बात समझाई हुई है। जो कम सिन है वो आखिर में लड़ेगा, जो कम सिन है वो आखिर में लड़ेगा। जरा तरतीब बदलाई हुई है। खुदा का दीन जो जिंदा है अकबर, खुदा का दीन जो जिंदा है अकबर, शहीदों ने जजा पाई हुई है। जनाब एहसन रज़ा से गुजारिश है तशरीफ लो। दुरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। दुआ है बानियान की सफ़े अज़ा बिछाई, नौकरी नियाज खर्च अखराजात आले मोहम्मद का करीम खालिक व मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, बुलंद सलवात मोहम्मद व आले। अपनी नौकरी का आगाज़ एक किते से करूँगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मांगने वालों के दिल को ये यकीन है अब्बास, मांगने वालों के दिल को ये यकीन है अब्बास, नहीं कहना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास। और सब कहें हुस्न में अकबर का नहीं कोई जवाब, सब कहें हुस्न में अकबर का नहीं कोई जवाब, अली अकबर ये कहें मुझसे हंसी है अब्बास। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। और आ रही है दरो दीवार से खुशबुए वफा, आ रही है दरो दीवार से खुशबुए वफा, ऐसा लगता है इस वक्त यही है अब्बास। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। फातिमा
زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. صلوات پڑھیے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں 3 دن تک تیرے در سے جس نے مانگی روٹیاں وہ کوئی انسان نہیں ہے خود کا رضوان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. صلوات پڑھیے. تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے تم کو لگتا ہے. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات. ہم مزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے ہم مزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زہرا کی رضا کافی ہے بازو عباس کے زہرا کی رضا کافی ہے تم کو لگتا ہے بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے تم کو لگتا ہے
سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے، ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے، تم کو لگتا ہے صلوات پڑھی اصول دین خدا کی بقا حسین سے ہے، اصول دین خدا کی بقا حسین سے ہے، اسی لیے تو میرا واسطہ حسین سے ہے، اور تمہیں بھی چھوٹ ہے تم کھل کے انتخاب کرو، تمہیں بھی چھوٹ ہے تم کھل کے انتخاب کرو، مجھے ہے فخر میرا سلسلہ حسین سے ہے، یہ کس قیاس نے گھیرا ہوا ہے دل تیرا، یہ کس قیاس نے گھیرا ہوا ہے دل تیرا، کہ خلد کا تو ہر ایک راستہ حسین سے ہے، زمین گواہ چشم فلک نے دیکھا ہے، زمین گواہ چشم فلک نے دیکھا ہے، رضا و صبر کا ہر معجزہ حسین سے ہے، اور یہ نسبتیں ہیں کہ جو معتبر بناتی ہیں، نجف علی سے ہے اور کربلا حسین سے ہے، یہ کس کی جیت ہے کس کی شکست تو ہی بتا، اذان حق کی صدا جا بجا حسین سے ہے، درود پڑھ لیجئے گا بآواز بلند۔ ملتمس ہوں سرکار پروفیسر سید عطر حسن زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی خطاب سے اس محفل کو منور فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے ذرا قریب آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین بعثہ رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی، فأما الیتیم فلا تقہر، وأما السائل فلا تنہر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کی موجودگی میں سورہ مبارکہ والضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی سورہ کو اس مختصر سے وقت میں عنوان گفتگو بنانا چاہ رہا ہوں کہ اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ بڑی عجیب و غریب قرآن کی کچھ صورتیں ہیں، وہ یہ کہ قرآن ایک اپنا مزاج رکھتا ہے، اور دوسری قرآن کی صفت یہ ہے کہ قرآن ہمارے معنی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اپنے معنی، اس کے اپنے معنی ہمارے معنی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہمارے معنی کا محتاج ہو قرآن، تو قرآن میں ایک
حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جائیے عربی کی تمام لغات اٹھا لیجئے، تمام ڈکشنریز اٹھا لیجئے عربی کی، اور اس میں صلاۃ کے معنی تلاش کرنے شروع کر دیجئے۔ صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ اب میں صبح اٹھ کے جب سورج نکلے گا تو دعا کرنے بیٹھ جاؤں گا، پھر دوپہر کو بیٹھ جاؤں گا، پھر شام کو بیٹھ جاؤں گا۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ مولانا آپ نے نماز پڑھی؟ میں کہوں گا ہاں پڑھ لی۔ تو آپ کہیں گے جی مولانا کا اب دماغ درست نہیں رہا، ہم نے تو سارا دن ان کے ساتھ گزارا ہے، ہم نے تو انہیں ایک دفعہ نہیں نماز پڑھتے دیکھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی۔ تو جب آپ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ہاں بھائی پڑھی، اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز کے معنی تو دعا کرنا ہے۔ اب میں لیٹ کے کروں تب بھی خدا میرا وہی رہے گا، بیٹھ کے کروں تب بھی خدا وہی رہے گا، دل ہی دل میں کروں تب بھی خدا وہی رہے گا، زبان پہ حروف لاؤں تب بھی خدا وہی رہے گا۔ تو میں نے کر تو لی۔ تو اس کے بعد آپ وہاں سے کہیں کہ بھئی یہ کوئی نیا دین ہے، یہ ہمارے والا دین تو نہیں ہے، تو چلو یہاں سے نکلے۔ تو بس یہ ایک مثال دے کے بات سمجھانا مقصود تھی کہ قرآن ہمارے معنی کا محتاج نہیں۔ تو پھر قرآن نے نماز کسے کہا؟ قرآن نے نماز کس کو کہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن میرے اور آپ کے گھر میں ہے وہ بولتا نہیں، وہ بولتا نہیں۔ آج نماز فجر نہیں پڑھی، اس نے آ کے مجھے نہیں ڈانٹا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے، قرآن تو گھر میں ہی تھا میرے، اس نے مجھے نہیں کہا کہ روزہ بلا وجہ کیوں چھوڑ رہے ہو، بولتا ہی نہیں، کچھ کہتا نہیں۔ آپ قدرت کا کمال دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں اللہ نے اس طرح کی ہدایت کا انتظام کیا ہے کہ جس سے ایک عام انسان ہدایت لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی لے سکتا ہو اس قرآن سے تو مجھے بتا دے۔ تو یہ اچھا ہدایت کا نظام قائم کیا ہے اس نے، ہدایت کا پورا نظام قائم کیا ہے، کوئی ایک آدھا بندہ اس نے ہدایت کے لیے نہیں بھیجا۔ ہدایت کے پروگرام کا آغاز اس نے خلقت آدم کے ساتھ کر دیا تھا۔ خلقت آدم کے ساتھ اس کی ہدایت کا نیٹ ورک آپریشنل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت سے اچھا اب چلیں آدم سے لے کے اور پیغمبر تک جتنے بھی نبی آئے، حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں بھی محدود اور ان کے احکامات بھی محدود۔ تو اب جو شریعت پیغمبر لے کے آئے ہیں، اب یہاں آ کے مسئلہ یہ بن گیا کہ پیغمبر کے اوپر بھی نبوت سٹاپ ہو گئی، اب نبی بھی کوئی نہیں آئے گا تو اور کتاب بھی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ ہے تمہاری کتاب ہدایت محمد، یہ لے جاؤ، یہ کتاب لے جاؤ، یہ کتاب ہدایت ہے، اور سب کو دے دو، سب کو دے دو۔ پیغمبر نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا، وہ کتاب ہدایت جو تھی وہ سب کو دے دی۔ اچھا اب وہ بولتی نہیں ہے، اب وہ کلام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کس طرح اس سے ہدایت حاصل کی جائے؟ پروردگار یہ تو بولتی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، شاید آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ جائے۔ پروردگار یہ تو بولتی نہیں ہے کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب نور، کتاب ہدایت، کتاب قصص، کتاب عبرت۔ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ انبیاء کے قصے بھی ہیں، عبرتوں کے مقام بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، نظارتیں بھی ہیں، پیغمبروں کی باتیں بھی ہیں، قیامت کے حالات بھی ہیں، قیامت کے حالات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔
مگر بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کلام نہیں کرتا۔ یعنی میں اگر شب بھر سجدے میں پڑا رہوں تو ان صفوں میں سے کوئی میری تعریف کی آواز نہیں آتی، اور اگر دن بھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا رہوں تو رات کو کوئی مذمتی تھپڑ نہیں آتا۔ اچھا، اس چیز سے تاریخ کی کچھ شخصیتوں نے کچھ غلط معنی لے لیے۔ بھئی کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس زبان نہیں ہے۔ کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے وہ بے زبان ہے۔ زبان تو ہر شے کی ہے، اللہ نے کوئی شے بغیر زبان کے پیدا ہی نہیں کی، پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، جو نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی ہے۔ ہمیں تو ایسی کتاب دے دو جس میں ہدایت بھی ہو لیکن روک ٹوک نہ ہو، روک ٹوک نہ ہو۔ تو اچھا، آپ کا کتنا بہترین خیال ہے کہ ہم ہدایت بھی پا جائیں اور ہمارے اوپر روک ٹوک بھی نہ ہو۔ یہ خیال آپ کا ہے تو آپ کے خالق کا خیال تو آپ سے بڑا ہونا چاہیے نا۔ جو آپ کا خالق ہے، جب خالق نے آپ کو بنایا تھا تو اس کے علم میں تھا کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوچ آئے گی، اس نے اس کا بندوبست کر کے بھیجا تھا، اس نے اس کا بندوبست کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو میں کچھ الفاظ بھیجوں گا، میں کچھ الفاظ بھیجوں گا۔ اب ایک اور لفظ میرے ذہن میں آ گیا، سن لیجئے۔ اللہ کا ایک لقب ہے، اللہ کے 99 نام تو آپ نے بڑے المعروف سنے ہوئے ہیں، المعروف 99 نام ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں اللہ کے۔ ابھی 1000 ناموں پہ بھی چونکہ وہ دعا اس لیے ختم ہو گئی کہ اب امام جانتے تھے کہ امت میں اس سے زیادہ پڑھنے کی سکت نہیں ہوگی، ورنہ خدا کے نام ختم نہیں ہوئے۔ خدا کے ناموں کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی، اللہ کے اسماء کی تعداد معین کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بس ایسی کتاب ہو کہ ہماری ہدایت بھی ہو جائے، ہم ہدایت بھی رہیں۔ اسی لیے کہیں غالب نے نہ کہا ہو یہ کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو کوئی ایسا پروگرام چلے کہ دن رندی میں گزرے، رات جنت کے حصول میں گزر جائے، کوئی ایسا پروگرام چلے۔ لیکن بہرحال وہ خالق ہے ہم سب کا، وہ ہمارے ذہن کے بدلتے ہوئے خیالات بھی جانتا ہے نا وہ۔ اسی لیے اچھا، میں بھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے نام، ایک نام ہے اس کا مصور، ہے نا، وہ مصور ہے اس کا، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، کہ وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور لہ الاسماء الحسنى، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اس کے لیے، سب اس کے لیے، لہ الاسماء الحسنى۔ تو مصور ہے اللہ۔ ایک اور آیت آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے کہ جو رحم مادر میں تمہاری تصویر جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ تصویر بناتا ہے نا۔ تو اب میں لفظ بدل کے آپ کو جملہ کہوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کلام مصور ہے، کلام مصور ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مصور اپنے کلام میں تصویر نہ ڈالے؟
دیکھیے ہم جن پر یہ قرآن اترا، جن کے لیے یہ قرآن اترا، ہمارے لیے اترا ہے، ہمارے لیے اترا ہے قرآن۔ اچھا، اب بچے کو آپ جب اسکول میں داخل کرواتے ہیں، بس یہ اپنی، ہم بھی ایسے ہی ہیں اور ہم تو ایسے ہی رہیں گے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں یہ چیزیں۔ تو بچے کو آپ انگلش کا قاعدہ پڑھانا شروع کرتے ہیں اور پہلا قاعدہ آپ کھولتے ہیں اس کی کلاس کا، پہلی جماعت کا، اسے کہتے ہیں بیٹا اے فار ایپل، اے فار ایپل۔ توجہ، آج کا سبق ختم، کل کھلا، بیٹا اے فار پاپا پتہ نہیں، پھر اگلے دن کھولا، بیٹا اے فار پاپا پتہ نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ بازار گئے اور ایک سیب لے آئے، ایک سیب لے آئے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا جب آپ اس کو پڑھا رہے تھے۔ کہا بیٹا اے فار ایپل، ایپل یہ دیکھو، ایپل یہ ہے ورڈ، یہ ہے لفظ اور یہ ہے اس کی تصویر۔ یہ ہے لفظ اور یہ ہے اس کی تصویر۔ اب زندگی بھر بچہ اے فار ایپل نہیں بھولے گا۔ اگر الفاظ کے ساتھ تصویر دکھا دی جائے تو کبھی بندہ نہیں بھولتا، بھولتا نہیں ہے جب تک کہ بھلانا نہ چاہے، جب تک کہ بھلانا نہ چاہے۔ اگر میں بھلانے کا ارادہ کر لوں پھر بھولوں گا، ورنہ نہیں بھولوں گا۔ تو اسی لیے اللہ جانتا تھا کہ ان تصویروں، ان الفاظ کی زبان امت کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں اس قرآن کے ساتھ ایک ایسی تصویر بھیجوں، ایسی تصویر بھیجوں کہ جو اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے۔ تو قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا کرو؟ تو فوراً وہ جو اللہ نے اس صلاۃ کی تصویر بھیجی تھی محمد کی شکل میں، انہوں نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلندر صلوات بھیجیے۔ اب آپ کو صلاۃ کی عملی تصویر نظر آئی؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کا ایک اپنا مزاج ہے، قرآن کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب ہدایت کے لیے، دیکھیے اگر فقط کتاب کافی ہوتی تو استاد کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر استاد نہ کالج ہوتے، نہ یونیورسٹیز ہوتی، نہ اسکول ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، کتابیں پبلشرز کی عیش ہوتی، وہ کتابیں چھپتی، ہم خریدتے، ساتھ وہ ہمارے بچپن میں قریشی گیس پیپر اور وہ النصرت گیس پیپر ہوا کرتے تھے، وہ گیس پیپر لیتے، سوال تیار کرتے اور جا کے پیپر دے آتے، ختم ہو جاتی بات۔ اللہ اکبر۔ مگر نہیں، یہ نظام تعلیم میں استاد کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کو نظام تعلیم سے نکال دیا جائے تو فقط کھوکھلے الفاظ رہ جائیں گے، کھوکھلے الفاظ۔ یہ بات مجھے پتا ہے، اسے نہیں پتا، اسے نہیں پتا کہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو بھیج رہا ہوں وہ الفاظ ہیں میرے، بغیر تعلیم کے اور بغیر استاد کے بندہ بندے کا لفظ نہیں سمجھے گا، تو کجا یہ کہ بندہ خدا کا لفظ سمجھ جائے۔ تو پھر کسی ایسے کو ساتھ بھیجوں گا کہ جو بندوں کی زبان بھی جانتا ہو اور میرا مزاج بھی جانتا ہو، میرا لہجہ بھی جانتا ہو۔ دیکھیے کلام میں
بولنے والے کا لہجہ کبھی بھی نہیں آتا. سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تحریر میں کبھی بولنے والے کا کلام اس کا لہجہ نہیں ہوتا. لہجہ ہم نے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ سیاق و سباق کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے. لہجہ ہم نے طے کرنا ہوتا ہے. تو کون ہے ہم میں سے جو خدا کا لہجہ سمجھ جائے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا کا لہجہ سمجھ سکتا ہوں؟ وہی سمجھے گا جس کو وہ سمجھا کے بھیجے گا، جس کو وہ سمجھا کے بھیجے گا. تو اسی لیے اللہ نے ایک الفاظ کا ڈاکومنٹ دیا جسے قرآن کی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس نے اسی قرآن کی تفسیر کے 14 والیومز دیے. 14 والیومز دیے. اور کمال یہ ہے ان 14 والیومز کا کہ جو پہلی سطر پہلے والیوم میں تھی وہی پہلی سطر آخری والیوم میں ہے. یہ کمال ہے اس کی. تو اللہ نے یہ 14 قرآن کی عملی شکلیں آپ کے سامنے پیش کی کہ دیکھو قرآن میرا کلام ہے، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری رسائی مجھ تک ممکن نہیں ہے، تو میں نے کچھ ایسا انتظام کر دیا ہے کہ بس قرآن کو تم اپنی زبان میں رکھو، اپنی زبان پہ جاری رکھو، نظریں ان پہ مرکوز رکھو. قرآن زبان پہ جاری رکھو، نظریں ان پہ مرکوز رکھو، تب جا کے یہ نصاب ہدایت مکمل ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کتنا مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام میرے نبی کا ہے. 360 اللہ جہاں آرام کر رہے ہوں، 360 اللہ ہے نا، 360 اللہ جہاں سامنے نظر آ رہے ہوں، ان میں ایک ایسا اللہ منوانا جو دکھائی نہ دے. ان میں ایک ایسا اللہ منوانا جو دکھائی بھی نہ دے، سنائی بھی نہ دے، چکھا بھی نہ جائے، سنا بھی نہ جائے، حواس خمسہ سے باہر ہو مگر ہو. سب سے مشکل کام ہے نبی کا. توجہ، سب سے مشکل کام ہے. دنیا ہم سے کہہ پوچھتی ہے کہ آپ آل محمد کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں، آل محمد نے کیا کام کیا ایسا آل محمد نے کیا کام کیا؟ میں کہتا ہوں جیسا آل محمد نے کام کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آل محمد نے دنیا سے، توجہ، دنیا سے وہ خدا منوایا جو دیکھا نہیں جا سکتا، جو چھوا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا. ہے کوئی جو اللہ کے آواز کی جلالت کو برداشت کر سکے؟ یہ اس کی بجلی کی کڑک تو برداشت نہیں ہوتی. یہ اس کی بجلی کی کڑک تو برداشت نہیں ہوتی. اس کی آواز کون برداشت کرے گا؟ اور قرآن کا وزن کتنا ہے؟ قرآن جو اتارا اللہ نے اس کا وزن کتنا ہے، کتنا بھاری ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. سورہ حشر کی آخری آیات ہیں یہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے قرآن کی عظمت. کون سے قرآن کی؟ جو لفظوں کا بنا ہوا ہے، جو لفظوں کا بنا ہوا قرآن ہے. اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ عظمت و خوف الہی سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ اس قرآن کے
حصول کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا تو سلام ہو اس سینہ رسول پر کہ جس نے اس قرآن کو اپنے اندر لے لیا۔ وہ کیوں لیا؟ اس لیے رسول کو کسی استاد نے قرآن یاد نہیں کرایا، ہاں نہ ٹیوشن پڑھتے تھے رسول، ہاں وہ کسی اکیڈمی میں نہیں جاتے تھے، وہ کسی سے ٹیوشن نہیں پڑھی رسول نے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ کوئی ثابت کر دے، کوئی ثابت کر دے کہ کبھی گئے ہوں۔ اس لیے نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ جس سے جا کے سیکھتے وہ استاد ہوتا، اور استاد ہمیشہ شاگرد سے افضل ہوتا ہے، ہمیشہ شاگرد سے افضل ہوتا ہے۔ تو ہے کائنات میں کوئی فرد جو محمد سے افضل ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے تو اب اسی لیے محمد نہیں گئے۔ تو اب قرآن کا وزن ہے یہ، قرآن کا وزن ہے یہ الفاظ والا قرآن جو جبرائیل لے کے آ رہے تھے، جو جبرائیل غار حرا میں لا رہے تھے، یا وقتاً فوقتاً ادھر ادھر آیتیں لے کے آ رہے تھے، وہ سب اس کا وزن اتنا تھا۔ اچھا قرآن کمال ہے، یہ بھی ایک بات سنتے چلیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ توجہ، پروردگار دن کی روشنی میں اتارتا، سب اترتا ہوا دیکھتے، سب اترتا ہوا دیکھتے، تو نے رات کی تاریکی میں اتارا لیلۃ القدر۔ اس نے کہا میں نے جس لیل میں اتارا ہے یہ عام لیل نہیں ہے، یہ بڑی قدر والی رات ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ رات قدر والی تھی جس میں قرآن اترا، یا قرآن اترنے کی وجہ سے وہ رات قدر والی ہوئی، یہ کبھی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ تو اب اچھا، اب اور خیال یہ ہے کہ 23 برس لگے قرآن اترنے میں، 23 برس میں قرآن مکمل ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے ایک رات میں اتار دیا، اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے بالاجماع کہ 23 سال لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تضاد ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے ایک رات میں اتارا، امت مسلمہ کہہ رہی ہے مجھے ہمیں 23 سال لگے اس قرآن کو اترنے میں۔ یہ کیوں تضاد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن اترا لیلۃ القدر ہی میں ہے، اور وہ بھی یہ لیل نہیں جو اس دنیا کی ہے، یہ لیل نہیں جو اس دنیا کی ہے۔ سورہ رحمان پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے جس نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا۔ خلقت انسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے۔ تلاش کرو کہ یہ کون سا انسان ہے کہ جس کی تعلیم پہلے مکمل ہوئی، خلق بعد میں ہو رہا ہے۔ یہ کون سا خلق ہے، اور وہ کون سی رات ہے کہ جس میں قرآن اتر گیا؟ اچھا وہ جو ہوگی، اب بات بہت دور نکل گئی، میں اسے بڑی مشکل سے سمیٹ رہا ہوں۔ وہ توجہ، وہ کیا سٹیج تھی کہ جب قرآن پورا اتر گیا تو وہ جس پہ اترا وہ پڑھا ہوا کتنا تھا کہ وہ قرآن کا حامل ہو سکتا؟ اس کو کس نے تعلیم دی تھی؟ اس کو کس نے تعلیم دی تھی؟ توجہ، اس کو کس نے تعلیم دی تھی؟ اچھا اگر توجہ عزیزان محترم، میں نے آیت عنوان کی کچھ اور سورہ پڑھا تھا، جانا مجھے کہیں اور تھا، پہنچ میں کہیں اور گیا ہوں۔ تو جبرائیل لے کے آتے تھے قرآن، جبرائیل لے کے آتے تھے قرآن، ایسے ہی ہے، 23 سال لاتے رہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا سے لے کے قرآن
کی آیت آ کے ماحول دیکھا، ماحول دیکھ کے رسول کو کہا کہ یہ آیت لے لیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر اب حصول وحی میں جبرائیل افضل ہوئے یا رسول؟ پہلے تو قرآن نے جبرائیل نے سن لیا، پہلے تو قرآن جبرائیل نے سن لیا، رسول نے تو بعد میں سنا، رسول نے تو بعد میں سنا۔ توجہ، تو پھر جبرائیل رسول سے حصول قرآن میں افضل ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر 23 برس تک کیا کرتے رہے؟ بھائی جبرائیل آیتیں لے کے نہیں آتے رہے 23 سال، آ کے یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ اب یہ آیت سنا دو، اب یہ آیت سنا دو، اب یہ آیت سنا دو۔ اب یہ آیتیں، یہ آیت سنا دو، یہ آیت سنا دو، یہ آیتیں تو اتر چکی ہیں، قرآن تو نازل ہو چکا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جو لبادہ بشری رسول کو پہنایا گیا، کیونکہ لباس بشر میں آئے تھے نا، ہمارے لیے آئے تھے، لباس بشر میں آنا ضروری تھا ہادی کے لیے، تاکہ وہ ہدایت کر سکے لوگوں کی۔ فرشتے کے روپ میں آتے تو انسان ویسے ہی مر جاتا، ایک ہی فرشتہ آتا ہے انسان کے پاس، پھر انسان نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ نے ہادی بھی وہ رکھا کہ جو لباس بشر میں ہے۔ اب دیکھیے، اور اس میں وہ صلاحیت رکھ دی کہ اس میں اس سے لینے کی صلاحیت بھی ہو۔ میں اور آپ خدا سے براہ راست کچھ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ تو اگر رسول بالکل ہم جیسے ہیں تو وہ بھی نہیں لے سکتے، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ توجہ، اچھا تو اب رسول ہم جیسے نہیں ہیں تو کیا خدا جیسے ہیں؟ اگر خدا جیسے ہیں تو جیسے خدا دینے نہیں آ سکتا، رسول بھی نہیں آ سکتے، رسول بھی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اب میں ایسے کو بناؤں گا کہ جس میں مجھ سے لینے کی خاصیت بھی ہو اور لوگوں کو دینے کی خاصیت بھی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات بھیجیے۔ تو اللہ نے دو پیرلل چیزیں بھیج دی، ایک قرآن اس کو ثابت رکھا، اس کا یہ نہیں بولے گا، اور دوسرا قرآن ناطق ہے جو ثابت کی تشریح کرتا رہے گا، جو ثابت کو ایکسپلین کرتا رہے گا، جو ثابت کو بتاتا رہے، ثابت کے بارے میں بتاتا رہے گا، ثابت میں چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کرتا رہے گا۔ 1400 برس ہو گئے ہیں قرآن اترے ہوئے، ابھی تک کسی مفسر میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ الف لام میم کا ترجمہ کر دے۔ الف لام میم، صرف الف لام میم، صرف الف لام میم، ابھی تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی۔ اتنے کتنے حروف ہیں قرآن میں؟ تو اسی قرآن کا، اب کچھ باتیں اپنی عنوان کی آیتیں بھی کر دوں، اس سے مربوط کر دوں اس بات کو، تو اسی قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس کا ایک مزاج یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں قسمیں کھا کے کرتا ہے، قسمیں کھائے کرتا ہے۔ اچھا، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں قسم نہ کھایا کرو، اگر بچہ پلٹ کے ہمیں کہتے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے میں کیوں نہ کھاؤں، اللہ قسم کھا رہا ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اچھا، ہم جو قسم کھاتے ہیں، ہم تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، چونکہ آپ مان نہیں رہے تھے، آپ مان نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو مجھے تو قسم کھانی پڑی اس وجہ سے کہ تاکہ میں آپ کو اپنا یقین دلا سکوں کہ میں حق پر ہوں۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی؟ بھائی وہ غنی بذات ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ کوئی میرے ماننے سے خدا ہوگا؟
وہ تو خدا رہے گا. اللہ اکبر. تو اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی ستارے کی قسم، کبھی صبح کی قسم، کبھی رات کی قسم. اور دوسری چیز، ایک اور چیز، قسم کھائی جاتی ہے بے عیب شے کی. کسی عیب دار شے کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور تیسری چیز، قسم کھائی جاتی ہے اس شے کی جو بلند مرتبہ رکھتی ہو. پست مرتبہ شے کی قسم نہیں کھائی جاتی، نہیں کھائی جا سکتی نا. تو اب اللہ قسم کھا رہا ہے. اگر اللہ کہیں صبح کی قسم کھا رہا ہے والضحیٰ، پھر کہتا ہے واللیل اذا سجا، مجھے صبح کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے. قسم کھا کے کہہ رہا ہے، توجہ، قسم کھا کے کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے رسول، تمہارا خدا نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ تمہیں تنہا چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. دن کی قسم کھائی، پھر رات کی قسم کھائی. توجہ، دن کی قسم کھائی، پھر پوری رات کی قسم کھائی، یعنی 24 گھنٹوں کی قسم کھائی کہ میں سورج اور چاند کی مکمل گردشوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا بنایا ہوا سورج، میری بنائی ہوئی رات میں بھی کوئی عیب نہیں، میرے چڑھائے ہوئے دن میں بھی کوئی عیب نہیں. یہ بتا دیا اللہ نے. ما ودعک ربک وما قلی. تمہارا رسول، تمہارا خدا تم سے ناراض نہیں ہے، نہ تمہیں تنہا چھوڑتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب اس کا ترجمہ عام جو مل رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری آخرت اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی. آخرت میں کون سی ایسی بہتری ہے جو رسول کے پاس پہلے سے نہیں ہے؟ آخرت کی کون سی خیر ایسی ہے جو اللہ نے رسول سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ تم حشر میں آؤ گے تو دوں گا؟ کوئی کون سی خیر ایسی ہے؟ اللہ اکبر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مکی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب، تیرے مدینے کی زندگی مکے کی زندگی سے بہتر ہوگی. اور اس کے بعد کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم ان قریب تجھے اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ. ہم تمہیں عطا کریں گے، ہم تمہیں ان قریب اتنی عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا خدا کو راضی کرنے کے چکر میں ہے. طویل سے طویل سجدے، طویل سے طویل عبادتیں، طویل سے طویل مناجاتیں، طویل سے طویل قیام، طویل سے طویل قعود، طویل سے طویل سجدے، طویل سے طویل رکوع، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہم رضی اللہ بن جائیں، ہم رضی اللہ بن جائیں، اللہ راضی ہو جائے. ہر بندہ اس بات میں لگا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ کہتا ہے محمد راضی ہو جائے. ساری کائنات کا منشا رضا الہی کا حصول، اللہ کا منشا رضا محمد، کہ میرا محمد راضی ہو جائے، میرا محمد راضی ہو جائے. تو ہم ان قریب تمہیں اتنی عطا کریں گے، عطا کریں گے. عطا، توجہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. عطا کریں گے. ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا. جزا کا تعلق ہے عمل کے ساتھ. جتنا عمل کرو گے اتنی جزا مل جائے گی، جتنا عمل کرو گے اتنی جزا مل جائے گی. عطا میں
دینے والے کا ظرف ہوتا ہے کہ دینے والا کتنا بڑا ظرف والا ہے. اب یہاں عطا کرنے والا ہے خدا اور لینے والا ہے رسول.